حدیث نمبر ہے 1578۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو، جو کوئی قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ قریش کے لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے سر کی قسم کھائیں، اپنی ماں کی قسم کھائیں، باپ کی قسم کھائیں۔ تو اور پھر یہ بھی اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے اگر وہ سچا نہ ہو اپنے قسم کھانے میں تو وہ شخص مر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر فرما رکھا ہے۔ کوئی اپنے مقررہ وقت سے نہ تو پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کی موت مؤخر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے تقدیر میں جو کام بدلے نہیں جا سکتے ان میں شمار ہوتا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے اور اس سے ڈرا بھی جاتا ہے کہ جس کی قسم کھا رہے ہیں وہ مر جائے گا اگر قسم پوری نہ کی یا قسم میں سچا نہ ہوا وہ شخص، جبکہ ہمیں ڈرنا اس بات سے چاہیے اور بچوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، اور یہاں پہ بھی اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر جو کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ اور یعنی دور جاہلیت کی یہ ایک عادت تھی کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھائی جاتی تھی، بتوں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ تو ہمارے ہاں ایک اور چیز میں بھی بحث ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کی قسم کھانے سے متعلق یہی ملتا ہے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم کھانا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی قسم کھانا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1579۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاعروں کی باتوں میں سب سے سچا لبید ہے ابن ربیعہ بن عامر کا یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اور جاہلیت کا شاعر یعنی امیہ بن ابی صامت مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شاعری سے متعلق بھی بہت سی ہدایات و رحمت فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت اللہ نے نازل کی جس کا نام ہی سورہ شعراء ہے، شاعری کی سورت، شاعروں پہ نام رکھا ہے نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا، اور اس میں یہی وضاحت دی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ شاعری، وہ شاعر مقبول ترین ہے، اس کے الفاظ کا مفہوم ہے اللہ کی آیت اور کلام کا، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے شاعری کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی اعانت کے لیے اور کافروں کو ان کی ہجوں کا جواب دینے کے لیے شاعری کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان کی شاعری بھی پسندیدہ ہے۔ یہاں پہ بھی دور جاہلیت کے ایک شاعر جو کہ مسلمان نہیں ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شاعری کے ان جملوں کی، اس جملے کی تعریف فرما رہے ہیں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے سب فنا ہو جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زبردست الفاظ ہیں، آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے، آپ نے تعریف کی۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کا پیٹ خون اور پیپ سے بھر جائے، اس سے بہتر ہے کہ شاعری سے بھرا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو شاعری کو، بےہودہ شاعری کو اور فحش شاعری کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو شاعری کی صلاحیت دی ہے تو اس کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی سرفرازی، سربلندی، حوصلہ افزائی اور ان کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے صلاحیت کو استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی، اگر آپ اس کو دین کی راہ میں لگاتے ہیں، وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اجر کا سبب بنتی، آخرت میں بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو ہی دیکھ لیں، شاعر ہی تھے نا وہ بھی، اور اللہ نے اتنا ان کو علم سے نوازا کہ وہ شاعر مشرق، پورے مشرق کے سب سے بڑے شعراء میں سے سب سے بڑے شاعر کا خطاب حاصل کیا۔ تو جب آپ دین کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں بھی کھول دیتے ہیں یہاں پہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شاعر کی بات کر رہے ہیں جو جاہلیت میں تھا، امیہ بن ابی صلت۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہونے کے قریب تھا، یعنی اس کی بھی شاعری میں توحید کا رنگ جھلکتا تھا اور اسلام کی فطرت کے مطابق اس کی باتیں تھیں۔ اگلا باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ مختصر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، محمد بن عبداللہ
بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 20 پشتوں کا یہاں پہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اچھا جی، یہ 20 نسب ہمارے نبی کی 20 پشتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور بعض علماء جو ہیں آدم علیہ السلام تک اس سلسلہ نسب کو لے جاتے ہیں۔ صحیح سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں وہ 100 سلسلوں کا ذکر کرتے ہیں، 100 نسبوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پہلے آئے تھے، تو صرف 100 کا گنتی، یعنی ہر 100 سال میں 2 پشتیں آ جاتی ہیں۔ 50-60 سال ایک کی زندگی ہوتی ہے، دوسری پھر نسل آ جاتی ہے، تو یوں تو تھوڑی سی زندگی بنتی ہے انسانیت کی آدم علیہ السلام تک۔ اور بعض جو ہیں اس نسب کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تک یہ صرف سلسلہ نسب ہے، وہ درست نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ 1580 حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، آپ مکہ میں 13 برس رہے، پھر ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں 10 برس رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دار فانی سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، اور یعنی نبوت کا آغاز ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 برس رہے، پھر ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد 10 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہے، اور پھر 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اور ان کے ازواج مطہرات پر۔ 1581 حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سخت ایذا کون سی دی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کون تھے؟ جو بہت کم سنی کے عالم میں ان کے باپ کی شادی ہوئی تھی، اپنے باپ سے تقریباً 11-12 برس چھوٹے تھے، یعنی باپ کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے لگتے تھے جیسے ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا تھا، دور جاہلیت جو مشرکین نے ایذائیں تکلیفیں دی، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے نبی پاک کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے سب سے سخت سزا جو دی وہ کیا تھی، یعنی سب سے سخت ایذا جو دی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ان میں سے اس کا ذکر کریں۔ تو انہوں نے کہا اس دوران کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط جو ایک کافر مشرک تھا وہ آیا، اس نے اپنا کپڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا زور سے گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے الگ کیا اور کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 میں بھی ذکر ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر ایذا تکلیف پہنچا سکتے تھے مشرکین، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ کے اصحاب کو بھی تکالیف دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور ہم اگر دین کی راہ پہ چل رہے ہوں تو پھر ہمیں بھی یہ تیار رہنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ معاشرہ آپ کو بھی پریشان ضرور کرے گا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں وہ حدیث بھی ملتی ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی وحی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں،
اور مجھ پہ اعتبار اتنا کرتے ہیں کہ اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، اور میں ایک خاص مقام اہمیت رکھتا ہوں اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی اطاعت پہ، ان کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، لازماً ان کے لیے بھی آزمائشیں، تکلیفیں معاشرے میں آتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس راہ پہ چلتے ہوئے۔ اگر کہیں آزمائش ہو رہی ہو تو اپنے نبی کی پریشانیوں کو یاد کر لیا جائے۔ کہیں پہ کوئی انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو کہ میں اللہ کے دین کی وجہ سے ستایا جا رہا ہوں، تو اپنے نبی کا ستایا جانا یاد کر لے۔ صحابہ اکرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور حیات طیبات کو یاد کر لیا جائے تو اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں بہت ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں